سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل امور طبیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو امور طبیہ جو ہے یہ ہماری طب کا جو ہے وہ عملی حصہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں کہ عملی حصہ جو ہے وہ امور طبیہ جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہے، جس میں جو ہے وہ ہم نے 7 امور طبیہ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ تو اموریت طبی جو ہے وہ اصطلاح میں جو ہے وہ ایسے طبیعت کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو طبیعت کے متعلق جو ہے وہ اپنے تعلق جو ہے وہ رکھتی ہے۔ انسان کے اندر جو ہے وہ قوت جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ افعال اور جو ہے وہ افعال کے سر انجام دینے میں جو ہے وہ تدبیر اور اصطلاح جو ہے وہ کرتی ہے۔ یعنی کہ جتنا بھی جو ہے وہ جسم کے اندر امور طبیہ کے جو ہے وہ افعال ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ایک قوت کے ذریعے جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کل ہم نے جو ہے ارکان یا ایلیمنٹ کی بات کی تھی، دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے وہ اخلاق کی بات کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ مزاج کی یا ٹیمپرامنٹ کی بات کریں گے، چوتھے نمبر پہ ہم جو اعضاء کی بات کریں گے، اور پانچویں نمبر پہ ارواح کی بات کریں گے، اور چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ قوا کی بات کریں گے، اور ساتویں نمبر پہ جو ہے وہ افعال کی بات کریں گے۔ تو ارکان جو ہے اس سے ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ارکان کے جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ارکان کا مین جو ہے وہ عناصر ہے، یعنی کہ عنصر کی جمع عناصر ہے، جس سے جو ہے تمام جسم جتنے بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ جس میں جو ہے وہ آرگینک اور انگینک کمپاؤنڈ جو ہے دونوں چیزیں شامل ہے، انسان، حیوان جو ہے وہ، اور اسی طریقہ سے پرند اور جو ہے جتنے بھی جو ہے وہ جاندار، جتنے بھی جو ہے اور بے جان چیزیں جو ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ عناصر کا مجموعہ ہے۔ عناصر ہر چیز کا بیسک جز ہے، یعنی کہ ایلیمنٹ جس سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو وہ جو ہے جس سے جو ہے تمام چیزوں کا جو ہے وہ منبع جو ہے وہ بیسیکلی طور پر عنصر کہلاتا ہے۔ عنصر کیا ہے جی؟ جس کو ایلیمنٹ کہتے ہیں، جس کے اندر مزید جو ہے وہ تقسیم نہ ہو سکے، اور ایک قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ نیچرل خصوصیات جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عنصر یا ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ تو ایلیمنٹ جو ہے یہ جو ہے وہ 3 طرح کے جو ہے وہ اصطلاحات میں جو ہے وہ طب میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی طور پر ایلیمنٹ جو کیا ہے جی؟ یہ ایک جڑ ہے، کسی بھی چیز کی بنیادی جڑ ہے جس سے جو کوئی چیز بھی بنتی ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ مزید تقسیم نہیں کر سکتے۔ ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ ایک ایٹم ہے۔ ایٹم کو ہم جو ہے وہ مزید 2-3 حصوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے اس کے اندر وہی خصوصیات پائی جاتی ہے، تمام ایٹمز کے اندر جو ہے وہ وہی خصوصیات پائی جاتی ہے جو کہ جس کو ہم جو ایٹم کہتے ہیں اور ایلیمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے طبی اصطلاح میں جو ہے وہ مختلف سائنسدانوں نے یا ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ طباء کرام پرانے دور سے گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ طب میں جو ہے وہ عنصر یا اس کی جو ہے وہ بنیاد، جڑ، اور جو ہے یہاں سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے بنتی، یعنی کہ جو ہے وہ مطلب اس میں پودے بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے مختلف چیزوں سے مل کر جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو آرگینک اور انآرگینک دونوں چیزوں کا جو ہے مجموعہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے بایو کیمسٹری جب پڑھتے ہیں، بایو مین زندگی اور کیمسٹری مین لائف، یعنی کہ زندگی کی کیمسٹری جب ہم پڑھتے ہیں، لائف کی کیمسٹری جب ہم پڑھتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لائف کیا ہے۔ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ لائف جو ہے وہ زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور و ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا،
یعنی کہ جب جو ہے زندگی جو ہے بنتی ہے تو اس میں جو ہے یہ عناصر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ یعنی کہ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ زندگی کو وجود میں لاتے ہیں. تو جو اسی طریقے سے جو ہے وہ جب عناصر مل کر جو ہے وہ زندگی کو وجود میں لاتے ہیں تو یہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس سے جو ہے وہ بنتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان آرگینک سے جو ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ بنتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ بیسیکلی طور پر آج تھوڑا سا ایلیمنٹس کے بارے میں مزید جانیں گے اور آگے جو ہے بڑھائیں گے. اس سے پہلے تو ہم ایلیمنٹ کو جو ہے وہ مزید آگے جو ہے وہ لے کے جائیں اور بایو کیمسٹری کے بارے میں جانیں. بایو کیمسٹری کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ زندگی کی کیمسٹری ہے, بایو مین لائف, اور کیمسٹری مین جو ہے ان کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ جاننا, ان کی ظہور و تقریب کو جاننا, اور اس طرح سے جو ہے 107 108 جو ہے وہ اور 117 ایلیمنٹ جو ہے ابھی تک دریافت ہو چکے ہیں. اس میں ڈفیوژن اور افیوژن جو ہے وہ شامل ہے, یعنی کہ ڈفیوژن بھی اس لیے دو ایلیمنٹس مل کر جو ہے وہ ایک نیا ایلیمنٹ جو ہے بنتا ہے جس میں جو تابکاری عناصر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, اور انفیوژن کے ذریعے جو وہ دو عناصر جو ہے وہ اس طریقے سے علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایٹمی نظریہ بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ طب کے پرانے زمانے میں جو ہے وہ شامل تھا, اور اس میں جو ہے وہ جب جو ہے وہ ابن سینا نے اس کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ ارکان یعنی کہ عناصر کے آگے جو ہے وہ ارکان کے جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں وہ بسیط اجسام جو انسان کی اجزائے اولیہ ہے, یعنی کہ جس سے جو ہے وہ انسان اور حیوان اور چرند پرند اور پودے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی, انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو اجزائے اولیہ ہے یہ مختلف صبر اجسام کی تقسیم نہیں ہو سکتے, انہی کے امتزاج سے کائنات کی مختلف انواع کی چیزیں بنتی ہیں, یعنی کہ تمام کائنات جو ہے یہی عناصر سے جو ہے وہ بنتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے عناصر کے تعداد پہ جو ہے ہم تھوڑا سا جو ہے بات کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ عناصر کے ملنے سے بہت سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں. تو پہلے زمانے میں جو لوگ یہ کہتے تھے, مطلب پرانے زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا اسکلیبوس کے بعد, یعنی کہ اسکلیبوس جو ہے وہ ایک سب سے پہلا جو طبیب تھا, تو اسکلیبوس نے جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ یہی اجسام کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا, یعنی کہ جو ہے وہ ذرات کا نظریہ پیش کیا. تو اس میں جو ہے وہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ چاند ستاروں اور دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو زندگی کا ظہور جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے, لیکن بعد میں جو ہے وہ مختلف نظریات کا جو ہے وہ ظہور ہوا, تو ایک عنصر کا جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ آیا, جس میں جو ہے وہ کسی نے کہا کہ پانی جو ہے وہ ایک عنصر ہے, کسی نے کہا کہ ہوا ایک عنصر ہے, کسی نے کہا کہ مٹی ایک عنصر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا, کیسے پیدا کیا, اقرا بسم ربک الخلق, میں نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو میں نے کیسے پیدا کیا, خلق الانسان من علق, میں نے جو ہے وہ کھڑکتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. تو اس طریقے سے انسان کی پیدائش جو ہے وہ ایلیمنٹ سے ہوئی. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ مٹی کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا, اور اس میں جو ہے وہ جب کھڑکتی ہوئی مٹی سے جو ہے ذکر فرمایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا بھی ذکر جو ہے وہ فرمایا. اس طریقے سے ہوا, آگ, پانی اور مٹی جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ انسان کے بنیادی جز ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ عناصر جو ہے یہ آگ, پانی, مٹی جو ہے اور ہوا, اس کو جو ہے وہ بیسیکلی طور پر پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اسی سے جو ہے وہ انسانی بدن اور جو ہے دیگر بسیط جو ہے وہ اور روح اس میں جب آ جاتی ہے, تو اس طرح سے جو
چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں جو ہے وہ یہ نظریات جو ہے وہ چلتے رہے، اور آگے چل کر جو ہے مزید جو ہے ان کی تحقیق ہوتی رہی۔ تو مٹی جو ہے یہ کئی قسم کی ہوتی ہے، جب ہم اس کو تحقیق کرتے ہیں تو دریاؤں کی مٹی بھی ہوتی ہے، سمندر کی مٹی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہاڑوں کی مٹی بھی ہوتی ہے، پہاڑوں کے پتھر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ریت بھی ہوتی ہے، اور میدانی علاقوں کی مٹی بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ الگ قسم کے جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے عناصر کی تعداد جو ہے وہ پہلے تو 4 تھی، اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ جب مزید تحقیق کیا گیا تو اس میں جو ہے وہ جو مٹی، ہوا، پانی اور ان کی جو آپس میں جو ان کی مکسنگ ہے، یعنی کہ جو ہے وہ ان کی آپس میں جو ہے ملنے کی جو ہے وہ مٹی پانی سے جب ملتی ہے، اسی طرح سے جب مٹی جو ہے وہ ریت سے ملتی ہے، یا کہ مطلب سلیکا جس کو ہم ریت کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک عنصر ہے۔ اسی طریقے سے نائٹروجن، ہائیڈروجن جو ہے یہ بھی جو ہے وہ عناصر ہے، اور جو ہے وہ کاربن بھی ایک عنصر ہے، سلفر بھی ایک عنصر ہے۔ تو ان سب کے ملنے سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بایو کیمسٹری کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ انسان کا وجود اور حیوان کا وجود، اور اسی طرح سے چرند پرند کا وجود، اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے جو ہے وہ وجود جو ہے وہ بارز وجود میں آتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم جو ہے بات کو جو ہے وہ تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ عناصر کو تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے۔ تو چرند پرند اور انسان جو ہے وہ بارز وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ، اسی طرح حیوان کے اندر بھی جوڑے بنائے ہیں، اسی طرح سے چرند پرند کے اندر بھی جو ہے وہ جوڑے بنائے، تاکہ تمہاری نسل جو ہے وہ برقرار رہے اور آگے بڑھتی رہے۔ تو نسل سے تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ منصوبہ بندی کو جو ہے وہ نہیں، مطلب کہ جو ہے وہ ترجیح نہیں دیتے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایک گھر میں میں نے دیکھا کہ 27 بچے ماشاءاللہ جو ہے وہ بندہ کیا کام کرتا ہے، جو برف کا جو ہے وہ یہ برف گرمیوں میں برف لگا کا ٹھیلا لگاتا ہے، اور سردیوں میں جو ہے وہ لنڈے کا کاروبار کرتا ہے۔ 27 بچے ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ایک بڑے بڑے زبردست قسم کے حکیم گزرے ہیں، حکیم ذوالقرنین صاحب، جو کہ حکیم ذوالحسنین صاحب کے بھائی تھے۔ اور جو ہے یہ ان کی میں آج ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حکیم ذوالقرنین صاحب کو وہ حکیم اجمل شاہ صاحب کے بھائی تھے، وہ ان کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنے دوستوں کے لیے ایک نئی راہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بہبود آبادی حکیم پروجیکٹ شروع کیا۔ بہبود آبادی حکیم پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ حکیم ذوالقرنین صاحب جو ہے وہ ذوالحسنین صاحب، اور یہ جنگ طبیہ کالج والے جو ہے وہ ان کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ روشن کرے، اور ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے وہ بہبود آبادی کے اندر جو ہے وہ حکیم پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ تو حکیم پروجیکٹ کا جب انہوں نے آغاز کیا تو اس طریقے سے بہت سی سیٹیں جو ہے وہ حکیم پروجیکٹ کے اندر جو ہے انہوں نے ایک پروجیکٹ جب شروع کیا تو اس میں بہت سی سیٹیں جو ہے وہ کریٹ کی۔ تو میں بھی اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد سے میں نے ان کو انٹرویو دیا۔ تو اسلام میں جو ہے وہ یہ چیز منع نہیں ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو منع نہیں فرمایا بلکہ مسکرا دیا۔ تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ اسلام میں اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہمیں جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے